السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ نئے مسلمان ہونے والے پون کمار کیوٹ کے قبول اسلام کی کہانی ہے، جن کا اسلامی نام اب محمد عمر صاحب ہے۔ یہ داستان انہوں نے اپنے قبول اسلام کی خود ایک مکتوب کے اندر جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ آئیے سنتے ہیں یہ دلچسپ داستان۔ پون کمار کیوٹ لکھتے ہیں کہ میرا نام پون کمار کیوٹ ہے۔ میں اتر پردیش میں مہاراج گنج ضلع مقام سولی کا نیوسی یعنی رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش 1987 میں ایک کیوٹ خاندان کے ہندو دھرم میں ہوئی۔ میں اپنی کہانی جیل سے شروع کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دھرم کا کٹر تھا، یعنی میں کٹر ہندو تھا۔ ہندو دھرم کے حساب سے ہر دیوی دیوتا کو بھگوان کے روپ میں مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ بجرنگ بلی کی پوجا کرتا تھا۔ ہر منگلوار کو اپواس یعنی میں روزہ رکھتا تھا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے رویے، آچار یعنی طرز عمل کی وجہ سے مجھے اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے پہلے میں ہندو یوواہانی کا ممبر بھی رہ چکا ہوں۔ سن 2005 میں جیل میں آیا۔ میرے اوپر ڈکیتی کے کئی کیس تھے۔ میں اورنگ آباد جیل میں آیا تھا۔ 2 مہینہ یہاں رہنے کے بعد مجھے دھولیا ضلع جیل میں بدلی کروا دیا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی میرے اوپر کیس چل رہا تھا۔ دھولیا جیل میں ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ دوست کا نام وجے تھا۔ جیل کے سبھی مسلمان قیدی اکٹھے ہو رہے تھے۔ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔ میں نے وجے سے کہا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کا بکرا کاٹنے کا تہوار ہے، یعنی بڑی عید ہے۔ یہ لوگ نماز پڑھنے جانے کے لیے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل فوراً بولا، تو بھی جا اور ان کے ساتھ نماز پڑھ۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، پھر اپنے دل کی بات میں نے اپنے دوست وجے سے کہہ دی۔ وہ بھی فوراً تیار ہو گیا۔ ہم دونوں وہاں گئے جہاں پر مسلمان اکٹھا ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان جن کا نام نواب تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا، ہم لوگ بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نواب بھائی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھ سکتے ہیں اور شوق سے پڑھیے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، کیا تم بتاؤ گے کہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ نواب بھائی نے کہا، پڑھا تو نماز میں بہت کچھ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، اور اس کا مطلب بھی نواب بھائی نے ہمیں بتایا، جو مجھے بہت اچھا لگا۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ سب لوگوں نے وضو کیا، ہم نے بھی ہاتھ پیر دھو لیا۔ جیل کے ایک بڑے ہال میں ہم کو بٹھایا گیا۔ وہاں پر باہر سے ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کچھ مسلمان رو بھی رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ یہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئی۔
اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ میں پوری نماز میں وہی کلمہ پڑھتا رہا۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے، مجھ سے بھی گلے ملے۔ یہ سبھی باتیں مجھے بے حد پسند آئی۔ اس کے بعد سب لوگ شیر خرما پینے لگے۔ ایک کٹوری میں 3 لوگ جھوٹا کر کے کھاتے پیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دل بھٹکا۔ میں نے سوچا کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا پی رہے ہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ان میں کتنی محبت ہے کہ اونچ نیچ چھوت چھات نہیں دیکھتے، بھائی جیسا سمجھ کر جھوٹا کھا پی لیتے ہیں۔ پھر میں نے بھی شیر خرما پی لیا۔ نواب بھائی سے میں نے سوال کیا کہ مسلم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ نواب بھائی نے کہا کہ مسلم ایک ہی پرکار کا ہوتا ہے، جو خدا اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے بیرک میں چلے گئے۔ میں اور وجے بھی اپنے بیرک میں آ گئے۔ وہاں آتے ہی بیرک کے لوگ پوچھنے لگے کہ تم لوگ بھی نماز پڑھنے گئے تھے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ بولے کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ مگر وجے نے کہا میں تو رام رام پڑھ رہا تھا۔ اس طرح کی اور کئی باتیں بول کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ معلوم نہیں کیوں یہ پہلی بار تھا جب وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے تو مجھے غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے دن میں نواب بھائی کے ساتھ گھومنے لگا۔ نواب بھائی ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہیں سمجھاتے رہتے تھے۔ ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اب میں زیادہ دیر نواب بھائی کے ساتھ گھومتا تھا۔ بھائی نواب نماز پڑھتے تو میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور نواب بھائی قرآن پڑھتے تو میں سنتا رہتا تھا۔ مجھے نماز اور قرآن پڑھنے کا یہ سارا منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ قریب 1 مہینہ تک میں اسلام سے متعلق جانکاری لیتا رہا۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے نماز پڑھنے کی اچھا یعنی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لگ بھگ 25 دن لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھی۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بننا ہے۔ یہ سن کر نواب بھائی بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا کہ میرا ختنہ کروا دو، تو نواب بھائی بولے ختنہ کرانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ سچے دل سے گواہی دینے سے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے۔ نواب بھائی نے مجھے نہلایا، پھر کلمہ پڑھا دیا۔ اس دن جمعہ کا دن تھا۔ نواب بھائی نے کہا کہ مسلمان کا مطلب آگیا کاری ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ نواب بھائی نے میرا نام محمد عمر رکھا اور کہا کہ تمہاری کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی ہے، اس لیے تمہارا نام عمر ٹھیک رہے گا۔
اسی دن سے میں مسلمان بن گیا۔ وہ دن میری زندگی میں ایک بہت ہی اہم دن تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی مہان یعنی عظیم دولت سے نوازا۔ سن 2006 میں دوبارہ اورنگ جیل میں آ گیا۔ اللہ کے کرم سے نماز 5 وقت کی ہوتی تھی۔ میں نے یہاں پر 3 بار قرآن مانا یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ قرآن پڑھ کر مجھے بہت کچھ معلومات ہوئیں، بہت سی سچائی کی جانکاری ہوئی۔ میری نماز بھی مکمل ہو گئی اور اللہ نے علم سے بھی نواز دیا۔ اس وقت تک میں داعی نہیں تھا، اسلام پر عمل کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ کا رسالہ، یہ پرکاش صاحب نے خط لکھا تھا، اس خط کے اندر انہوں نے جس بندے کو خط لکھا تھا اس کے رسالے کا نام لے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا رسالہ شر و شانتی آنا شروع ہوا تو مجھے دعوتی نقطہ نظر سے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک اہم موڑ آیا۔ میں نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری یعنی سیرت پاک پڑھی تو مجھے بہت رونا آیا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں سہی تھی، پھر جا کر پوری دنیا میں اسلام پھیلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار بندے پر رحم کیا، کرم کی نگاہ کی، تو یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے پھر جیل میں اسلام کی دعوت کھلے عام دینا شروع کر دی۔ میرا مقصد اتنا تھا کہ میں اپنے رب کا دین لوگوں تک پہنچا دوں۔ ایک دن میں 5 6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا میں، پھر شام تک ان سے جواب مانگتا تھا۔ جب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا تو میں اس کو صرف اتنا کہتا تھا کہ گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے تک ایشور یعنی اللہ کا سندیش یعنی پیغام پہنچا دیا۔ پھر میری باتوں کا لوگوں پر اثر ہونا شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے لوگ ایمان بھی لانے لگے، لیکن ایمان کی دعوت دینے کے بعد لوگ موقع اور وقت مانگتے تھے۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ اسلام قبول کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، پھر میں بھی ٹائم دینے لگا۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھ سے ایسا کام لیا کہ 21 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 21 لوگوں میں بہت لوگ ایسے تھے جو پہلے مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے اسلام کے متعلق سوالات کیے تو میں نے انہیں کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہندو ہو تو کم از کم اپنے دھرم کی وید پران کی باتوں کو تو مانو۔ جب میں نے انہیں ہندو دھرم کے حوالے سے بتایا کہ ایشور ایک ہی ہے، صرف وہی پوجا کے لائق ہے، اسلام دھرم ہمارا ہندوؤں کا بھی دھرم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رہبر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوؤں کے بھی رہبر ہیں، تب جا کر انہیں وشواس یعنی یقین ہوا۔ اس طرح سن 2006 سے لے کر آج تک 21 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہاں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ہندو میرے ساتھ بیٹھے یا بات کرے تو وہ لوگ جو دھرم کا گیان یعنی مذہب کا علم نہیں رکھتے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ پون کے پاس مت بیٹھا کرو۔ پون اس بندے کا نام ہے۔
جو مسلمان ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو دوسرے ہندو انہیں کہتے ہیں کہ پون کے پاس مت بیٹھا کرو، نہیں تو تمہیں مسلمان بنا دے گا۔ یہاں تک کہ اسلام کی کتابیں بھی پڑھنے سے انہیں منع کرتے ہیں، لیکن میرے سامنے تو منع نہیں کرتے، لیکن چوری چھپے منع کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر پون کے ساتھ 10 دن رہا تو ضرور اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ بہت بار ایسا ہوا کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کئی لوگ میرے پاس بیٹھتے رہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اسلام ایک سچا دھرم ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتانے سے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اگر میرے دل میں آیا کہ فلاں آدمی کو اسلام کی دعوت دینا ہے تو میں اسے سیدھا جا کر بغیر ڈرے جھکے اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دے کر آتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی جیل سے خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے۔ میرے گھر والوں کو سمجھ بھی آیا ہے۔ میری امی جان کہتی ہیں کہ تیرے آنے کے بعد میں ضرور سوچ بچار کروں گی۔ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ میرے گھر والے اسلام قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی دولت سے نوازے۔ میں مسلمان بھائیوں سے اتنا کہتا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، یا صرف یہ مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام دین قیم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رہبر نہیں ہیں، بلکہ ہر ہندو کے بھی رہبر ہیں۔ اس بات کا پروف یعنی اس بات کی تصدیق وید اور کئی پران کرتے ہیں۔ اگر میری بات جھوٹ لگ رہی ہو تو ڈاکٹر M.A. شری واستو کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے سچائی خود بخود ہر ہندو اور مسلم کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو غیروں سے تکلیف پہنچتی تھی، لیکن آج مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر، مجھے صبر اس بات سے ہے کہ جن مسلمانوں سے تکلیف ہوئی ہے انہیں صحیح طرح سے اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ قرآن میں کیا لکھا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ بھی انہیں علم نہیں ہے۔ اس بات کی بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے مسلمان بہت کم ملے ہیں مجھے۔ زیادہ تر الحمدللہ سچے مسلمان ہی ملتے ہیں، اور ان سچے مسلمانوں سے مل کر مجھے بھی اور ان کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی غور کریں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدیش یعنی ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس کو مسلمان کہا ہے اور کس کو منافق یا کافر کہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ غیر مسلم اور نو مسلم کے ساتھ اچھا وہار کریں، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نو مسلموں کی مدد کریں، انہیں اپنا دینی بھائی سمجھیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جو مسلمان دین سے غافل ہیں
انہیں جماعت میں وقت لگانا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اگر آج مسلمان اسلام سے منہ پھیریں گے، یعنی اللہ تعالی کے دین کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ترجمہ: اگر تم منہ پھیرو گے اسلام سے تو اللہ تمہاری جگہ تمہارے سوا غیروں کو کھڑا کرے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ غیروں سے کام لے گا۔ پھر دیکھو، اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی اپنے دین کا کام کرنے کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ ہندو ماہنامہ سر و شانتی کے ہر پاٹھک یعنی قاری سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جب تک رکھے اپنے دین کا کام لے اور ایمان پر موت دے، آمین۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ میں اسی مہینے میں رہا ہو جاؤں گا۔ پھر بھی میری رہائی کے لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عیسائی اور سائبین یعنی کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی قوم یا مذہب کا ہو، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ خدا کے یہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پون کمار کیوٹ عرف محمد عمر، اورنگ آباد سینٹرل پریزن ہرسل جیل۔ تو دوستو، یہ تھے ایک نئے مسلمان ہونے والے پون کمار کیوٹ۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جیل کے اندر اسلام قبول کیا اور جیل کے اندر یہ قرآن سیکھا اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور دیکھیں اب کتنے بڑے دائی بنے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں، اور انہیں اپنے آپ کو دین پر چلانے کی کتنی فکر ہے، کتنی پابندی کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور کتنی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو دین پر چلا رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں جو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو تو دین کے تابع بنانا تو دور کی بات ہے، ہم تو اوروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، کوشش کریں، اسلام پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، اور دوستو اپنے آپ کو اسلام پر لانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔